بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قدوۃ السالکین سندھ کے ولی کامل حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی شریف والے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی والے رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے سرتاج شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے کہ ان کے ساتھ 3 کتابیں سفر میں حضر میں ہوتی تھی، ایک قرآن شریف اور ایک مولانا روم کی مثنوی، اور تیسری جو کتاب تھی ان کے ساتھ وہ ان کے پردادا شاہ عبد الکریم بلڑی والے رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، جس کو ہم بیان العارفین کہتے ہیں۔ شاہ کریم جو کلام یا ملفوظات شاہ کریم یا بیان العارفین، یہ وہ کتاب ہے جو شاہ بھٹائی کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی سفر میں چاہے حضر میں۔ شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو آباء اور اجداد ہیں وہ شیراز سے اور ترمذ سے اور ہرات سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر ان کے جد امجد جو تھے سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سندھ میں آئے اور حالہ میں رہے، بعد میں یہ مٹیاری آئے، اور یہ جتنے بھی سادات ہیں یہ مٹیاروی سادات کہلاتے ہیں، متعلوی سادات کہلاتے ہیں۔ شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 20 شعبان 944 ہجری یعنی 1538 عیسوی میں مٹیاری شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید لال محمد شاہ تھا، جس کو للہ شاہ بھی کہتے ہیں۔ وہ بڑے بزرگ تھے، عارف تھے اور سہروردی طریقے سے وابستہ تھے۔ شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے جو مٹیاری میں حاصل کی۔ مشہور ہے کہ انہوں نے 2-2.5 سپارے ناظرہ کے پڑھے تھے۔ باقی جو ان کی تعلیم تھی وہ صحبت صالحین کی تعلیم تھی، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم باطن جو ہے وہ اس سے مالا مال فرمایا تھا۔ شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 7 ذوالقعدہ کو ہوا 1032 ہجری میں، یعنی 1623 عیسوی میں۔ بلڑی شاہ کریم جو آج کل اس زمانے میں پرگنا یہ بہرام پور کہلاتا تھا، اور للہ جی لو یہ گاؤں تھا اصل نام، پھر سید پور اس کو کہا گیا۔ آج کل جو ہے بلڑی شاہ کریم کے نام سے ایک شہر ہے، جہاں پر روضہ ہے حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا سلسلہ جو ہے قادری تھا، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے وابستہ تھے۔ کچھ بزرگوں نے آپ کو اویسی بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ کی حضرت مخدوم نوح سرور رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی نسبت رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے وہ ہے کہ سلطان ابراہیم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے آپ کا سلسلہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے، اور آپ سلسلے قادریہ کے اذکار کی تعلیم دیتے تھے، جو جلی ذکر ہوتا ہے، جہری ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا ضرب کے ساتھ، اس کی تعلیم دیتے تھے شاہ عبد الکریم بلڑی والے رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آپ سما کے بھی قائل تھے، سما کو آپ خفی ذکر بولتے تھے، لیکن جو ہے اور اپنی ملفوظات میں ایک پورا چیپٹر انہوں نے سما کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ بہرحال شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ ایک عابد تھے، زاہد تھے، اور حقوق العباد کا بہت زیادہ پاس رکھنے والے تھے، مہمان نواز بھی تھے، خلق کی خدمت کرنے والے تھے، مظلوموں کی آواز اٹھانے والے تھے، اور جو ہے فرماتے تھے کہ لوگوں کی جو خدمت ہے انسانیت کی، یہ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ حالانکہ آپ عابد زاہد بھی تھے۔ ملفوظات میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی آپ رات کو عبادت شروع کرتے تو ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی، اور آپ گریہ زاری زیادہ کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ صوفی باصفا بھی تھے، اور جو ہے غریب لوگوں کے لیے سفارش بھی فرماتے تھے جو وقت کے حکمران تھے۔ حالانکہ یہ ارغون اور ترخان حکمرانوں کا زمانہ تھا، اور کافی لوگوں پر ظلم اور ستم بھی ہوتے تھے، لیکن شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہوں کو بھی سنبھالا، لیکن زیادہ تر آپ نے لوگوں کی، عوام الناس کی خدمت جو ہے زیادہ کی۔
مخدوم نوح سرور رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی بہت زیادہ عقیدت رہی ہے، جو ہے نسبت رہی ہے۔ ملفوظات میں ہے کہ ایک دفعہ مخدوم نوح سرور نے سلام بھیجے تھے شاہ عبد الکریم بلری والے کی طرف، تو شاہ کریم کو جیسے ہی وہ سلام پہنچے آپ نے حکم دیا، ایک گائے تھی، آپ نے فرمایا اس کو ذبح کرو اور غریبوں میں اس کو بانٹو، اور خوشی کا اظہار کیا، اور فرمانے لگے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ مخدوم نوح سرور نے ہمیں سلام بھیجے ہیں، اور مخدوم نوح سرور وہ ہے جو اپنے کبھی کبھار اتنا مستغرق ہوتا ہے خدا کی ذات میں کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتا، اور پھر بھی اس نے میری طرف سلام بھیجا ہے، تو یہ شاہ کریم بلری والے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مخدوم نوح سرور کا جو خاص مرید تھا بہاؤدین گودڑیا، جس کو دلک پوش کہتے ہیں، گودڑی پہننے والا، اس کے ساتھ زیادہ نسبت تھی، عقیدت تھی اور صحبت تھی حضرت شاہ عبد الکریم بلری والے کی۔ باقی آپ جو ہے طریقت میں قادری سلسلے کا ذکر کی ترویج کرتے تھے۔ ملفوظات کا ایک پورا پہلا جو چیپٹر ہے ذکر کے بارے میں ہے، اور جلی ذکر کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اتنے زور سے اور ضرب سے کرو کہ پہلے ہی ضرب میں دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آپ فرماتے تھے کہ جلی ذکر کے کتنے فائدے ہیں، غفلت ختم ہوتی ہے، اور جو ذکر سے مانوس لوگ نہیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فقیری پہ فخر کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے اس ملفوظات میں، الفقر فخری، فقیری حضور نے فرمایا میرے لیے فخر ہے۔ آپ کے سامنے ایک سید تھے، وہ بڑا ایک بندے سے بحث کر رہے تھے کہ میں سید ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو حضرت شاہ کریم نے فرمایا تم سید ہو، رسول اللہ کی اولاد سے ہو، تو تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیغمبر بھی ہیں، ہمارے دادا بھی ہیں، اس نے تو فقیری پہ فخر کیا ہے، تو آپ کو بجائے خود کو بڑا سمجھنے کے فقیری پہ فخر کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نسبت ہے۔ اسی طریقے سے آپ شاہ کریم بلری والے رحمۃ اللہ علیہ سفر بھی زیادہ آپ نے فرمائے ہیں، سندھ کے مختلف علاقوں کے سفر کیے ہیں، احمد آباد گجرات تک آپ سفر میں گئے ہیں، اور جو ہیں آپ ہاتھ میں عصا اٹھاتے تھے، گودڑی پہنتے تھے، اور بھیڑ سے ان کی اون جو ہے کاٹ کر اپنے لیے شال بھی بناتے تھے، جس کا ذکر ہے ملفوظات شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور آپ جو ہیں مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اور جو مہمان کا بچا ہوا کھانا وہ کھانے میں شرف محسوس کرتے تھے، اور فرماتے تھے سور المومن شفاء، مومن کی جو بچی ہوئی چیز ہے اس کو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حالانکہ یہ سادات تھے، اللہ کے کامل ولی تھے، اور ان کی تواضع بہت زیادہ تھی، برداشت بھی ان میں بہت زیادہ تھی، اور اللہ کے ذکر فکر عبادت میں بھی محو تھے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ بردباری کا مظاہرہ کرتے، اور 1 سال تک اس بندے کو کوئی بھی جواب دینے سے اعتراض کرتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت شاہ عبد الکریم بلری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، اور زرعی زمین بھی تھی آپ کی، جس میں آپ خود جو ہیں کاشتکاری کرتے تھے اور غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ شاہ عبد الکریم بلری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، افکار ہیں، ان پر جو سب سے اہم اور مستند جو ذریعہ ہے ان کی معلومات کا، وہ ہے ان کی ملفوظات بیان العارفین۔ یہ آپ کے مرید تھے سید محمد رضا بن عبد الواسع بن داروغہ گر ٹھٹوی۔ اس نے شاہ کریم کا جو وصال ہوا ہے 1032 ہجری یعنی 1623 میں، اس کے 6 سال بعد، صرف 6 سال بعد شاہ کریم کے اس خلیفہ نے یہ ملفوظات جمع کی ہے 1038 ہجری یعنی 1629 عیسوی میں، بیان العارفین و تنبیہ الغافلین۔ اس ملفوظات میں ایک مقدمہ ہے، 7 ابواب ہیں، 7 ابواب ہیں، اور پھر ان ابواب کے مختلف جو ہیں فصل ہیں، اور ان میں شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پیری مریدی، اس کی ولادت کا ذکر ہے، شاہ کریم کا کیا رتبہ اور مقام تھا، اور ذکر اوراد و وظائف ہیں، اور تواضع ہے، مجاہدہ ہے، آپ کی سخاوت کا بیان ہے، خدمت خلق کا بیان ہے، محبت کا، شوق کا، وجد کا، سما کا، اور وحدت الوجود، خاص طور پر ہمہ اوست جس کو ہم کہیں، شاہ کریم ہوں، شاہ لطیف بھٹائی ہوں، یہ جو سندھ کے جتنے بھی تقریباً بزرگان ہیں وہ سب وحدت الوجود کے قائل تھے، ہمہ اوست کے قائل تھے۔ تو شاہ کریم کی تعلیمات کیا تھیں؟
شاہ کریم کے عقائد کیا تھے، شاہ کریم کا جو صوفی فکر کیا تھا، شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، ان سارے موضوعات کو سمجھنے کے لیے بیان العارفین کا مطالعہ بیحد ضروری ہے، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اثر انداز رہی، اور شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمیشہ یہ ایک جو ہے نایاب چیز ساتھ ہوتی تھی۔ شاہ کریم کے کلام پر مرزا کلیچ بیگ ہیں، ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوٹا ہیں، اور جو ہے خاص طور پر ڈاکٹر میمون عبد المجید سندھی ہیں، جنہوں نے شاہ کریم جو کلام پر کافی ریسرچ کی ہے، اور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے شاہ کریم پر، اس کے بیان العارفین پر، اور شاہ کریم کے جو ابیات ہیں، کافی بیت ہیں شاہ کریم کے جو اس ملفوظات شریف میں شامل ہیں، ان پر تحقیق کی ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ جو ریسرچ موجود ہے وہ ڈاکٹر عبدالغفار سومرو صاحب کی تحقیق کردہ بیان العارفین ہے، جس پر انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ہے، اس کی کتاب پر تعلیقات لکھی ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے، اور خاص طور پر جو اصل متن ہے بیان العارفین کا، فارسی اوریجنل متن جو ان کو سید علی میر شاہ سے حاصل ہوا تھا، اس کو انہوں نے اس میں دیا ہے، اور یہ ایک قیمتی چیز بن گئی ہے جو پبلش ہوئی تھی 2002 عیسوی میں، اور یہ ایک بہت نایاب چیز ہے تصوف کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کتاب کو 414 سال، یہاں آج جو 1443 ہجری چل رہا ہے، بیان العارفین کو 414 سال گزر چکے ہیں، اور اس میں سندھی ادب کا بھی ذخیرہ ہے، اس زمانے کے لوگ کے کیا ریت و رسمیں تھیں، اماکن تھے، اور جو سندھ کے خاص طور پر بزرگان ہیں ان کا تفصیلی ذکر ملتا ہے بیان العارفین میں، جو شاہ کریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات بھی ہے، اس کا کلام بھی ہے۔ اور سندھ میں اساسی جو کلاسیکل شاعری ہے، اس میں جو بڑا نام ہے قاضی کادن کا، اس کے جو بیت ہیں، ابیات ہیں، ان کا بھی وہ جو بنیادی سورس ہے وہ بیان العارفین ہے، جس میں کافی قاضی کادن کے ابیات ملے ہیں۔ باقی اس ملفوظہ شریف میں جو ہے بہت سارے آداب طریقت بیان کیے گئے ہیں، شریعت، معرفت، حقیقت کیا ہے، فقیری کی کیا قسمیں ہیں، اور جو ہے راہ حق میں جو ہے کیا کیا جو سالکین کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر جو ان کا بزرگ کا شاہ کریم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کم گفتگو کریں، کم کھانا کھائیں، خلوت میں رہیں، اور اللہ سے اپنا ایک جو تعلق ہے وہ قائم رکھیں۔ باقی اس میں انہوں نے قرآن شریف کی بہت ساری آیات استعمال کی ہیں، احادیث استعمال کی ہیں، انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات ہیں اس کتاب میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں کہ روح جو ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اور خلقت میں جسدی جو خلقت ہے وہ آدم علیہ السلام کی اول میں ہوئی، لیکن اول ما خلق اللہ نوری، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یہ نظریہ تھا شاہ کریم کا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک درود کا ذکر ہے جو بیان العارفین میں ہے کہ اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے حبیب پر اس طریقے سے جس کا تو اہل ہے، اور ویسا درود بھیج جس کے اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ یہ ایک درود شریف کا ذکر ملتا ہے۔ باقی آپ جو عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور فقہ میں حنفی، سندھ کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ سب حنفی فقہ کے تھے، اور شاہ کریم بلڑی والے نے اپنی ملفوظات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو امام المسلمین کہا ہے، بڑے ادب اور احترام سے ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ بھی فقہ حنفی کے طور پر نماز عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طریقت کے جتنے بھی مشائخین ہیں، قادری طریقے کے ہوں یا نقشبندی ہوں، ان کے بزرگ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، جن میں امام حسن بصری ہیں، سفیان ثوری ہیں، حضرت بی بی رابعہ بصری کی بہت ساری حکایات ہیں اس کتاب میں، اور خواجہ جنید بغدادی ہیں، ابو بکر شبلی ہیں، ابراہیم بن ادم ہیں، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں، شقیق بلخی ہیں، بہلول دانا ہیں، احمد خضروی ہیں، اور خاص طور پر ابن العربی الاندلسی، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے شاہ کریم بلڑی والے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں ملفوظات میں، شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہیں، اور رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تو نہیں ہے لیکن بہت سارے ابیات ایسے ہیں جن میں رومی کی بو آتی ہے، میں خوشبو آتی ہے، جس کو اپنے الفاظ میں
انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسے ایک بیت ہے شاہ کریم کا کہ ہی کن گدھ ہڑا وکنی کن کے گا گنہج، یہ جو گدھے والے کان ہیں ان کو بیچ کر دوسرے کان خرید کرو جن سے تم محبت والوں کی بات سن سکو گے، باقی ان ظاہری کانوں سے تمہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہی کن گدھ ہڑا وکنی کن کے گا گنہج تنی سان سوڑیج پریا سندھی گالڑی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے بیت ہیں شاہ کریم کے، اور ان کا اثر بعد میں شالتی بھٹائی پر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ ذکر ہے بیان العارفین میں۔ ایک جگہ پر شاہ کریم لکھتے ہیں کہ میرے جتنے بھی واسطے دار ہیں، متعلقین ہیں، میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو مشکل کام آئے، مشکل میں جب پڑ جاؤ تو حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی سے آپ روحانی مدد لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ بھی شیخ بیان العارفین میں حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیونکہ آپ سلسلے قادری میں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو بزرگ ہیں ان میں مختوم روح سرور کا بہت زیادہ ذکر ہے، شیخ بھرکیو آچاری کا ذکر ہے، پیر پٹھو کا ذکر ہے، غوث بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ ذکر ہے اس ملفوظہ شریف میں، اور جو ہیں بہاؤالدین دلک پوش کا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جن کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک قول ہے اس میں شاہ کریم بلڑی والے کا کہ آپ نے فرمایا بادشاہوں کی محفل میں جاؤ تو اپنی نظر پر کنٹرول رکھو، علماء کی محفل میں جاؤ تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور اولیاء اللہ کی محفل میں جاؤ تو اپنے قلب پہ جو ہے کنٹرول رکھو۔ اس طریقے سے بہت سارے تصوف کے اصطلاح کو انہوں نے بڑے آسانی سے اس میں ڈیفائن کیا ہے، جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وحدت الوجود لا الہ الا اللہ کو آپ فرماتے تھے کہ یہ وحدت الوجود کا نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ، کچھ بھی کائنات میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور آپ نے ایک دفعہ مثال دیا کہ جو چیز بیچ رہا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، اور جو چیز خرید کر رہا ہے، خریدار ہو، بیچنے والا ہو، اور جو بیچ والی چیز ہے، ان سب کو ایک جب تک تم نہیں سمجھو گے تب تک تم وحدت الوجود کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور آپ نے ایک دفعہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی مثال دی ہے اس ملفوظات میں، اور فرمایا کہ شریعت کا مثال یہ ہے کہ اقتل الموذی قبل الایذا، تکلیف دینے والے کو تکلیف دینے سے پہلے ہی ختم کر دو، یہ اہل ظاہر ہے، اہل شریعت والے کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اہل طریقت والے کہتے ہیں کہ اقتل الموذی بعد الایذا، ابھی تک تم نے اس چیز نے تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں ہے تو تم قتل مت کرو، ہاں تکلیف پہنچاتا ہے اس کے بعد اس کو تم سزا دے سکتے ہو، یہ ہیں اہل طریقت والے لوگ۔ اور پھر فرمایا اہل حقیقت یہ ہیں کہ اترک الموذی بعد الایذا، اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو ترک کر دو، اس کو معاف کر دو، تو یہ ہے اہل حقیقت کا رتبہ۔ اور اس سے بڑا جو رتبہ ہے وہ اہل معرفت کا ہے، وہ یہ ہے کہ احسن الموذی بعد الایذا، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو تم اس کے ہاتھ کو جا کر دباؤ اور اس سے معافی بھی مانگو کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے شریعت، معرفت، حقیقت اور معرفت کا جو مثال دے کر بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے شاہ کریم عبد الکریم بلڑی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے تھے کہ پانی اتے جھوپڑا مورکھ انج مرن، پانی متھے جھوپڑا یا پانی اتے جھوپڑا، یہ دونوں بیان کی گئی ہیں۔ پانی متھے جھوپڑا مورکھ انج مرن، داہوں کن مٹھن جی دم نہ سنجاڑن۔ اس طریقے سے بہت سارے ابیات ہیں شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہمارے سندھ میں ہمارے جو شیخ ہیں حضرت پیر سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ کریم کی ان کے پاس بیان العارفین موجود بھی تھی، اور آپ شاہ کریم کا ذکر کرتے تھے ملفوظات میں۔ بہت جگہوں پر شاہ کریم بلڑی اور رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ خلیفہ محمود فقی نظامانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان العارفین سے بہت ساری حکایات نقل کی ہیں۔ بہرحال شاہ کریم بلڑی والے کے وصال کو تقریباً 450 سال کے بعد جتنا عرصہ بیت چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مزار شریف پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور جو بھی شاہ کریم سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کا جو سلسلے قادری کو سمجھنا چاہتے ہیں
شاہ کریم کے عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیان العارفین کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔